نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد ربش اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعائذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعل لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعل لنا حجة یا رب العالمین آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اپنا جو لیکچر ہے وہ ہمارا پارا 26 ہے، اس کا سیکنڈ جو پورشن ہے، سیکنڈ جو ہاف ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ اچھا، کل کا جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہماری جو جہاں پہ اینڈ ہوا تھا وہ سورہ فتح تھی، ٹھیک ہے، اور سورہ فتح کے ہم نے 2 رکوع کل کے لیکچر میں دیکھ لیے تھے۔ ٹوٹل اس کی 4 رکوع ہیں، جس میں سے 2 کل ہم نے پڑھے تھے، انشاءاللہ تعالی 2 جو ہیں وہ آج ہم دیکھیں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے رکوع نمبر 3، سورہ فتح رکوع نمبر 3، آیت نمبر جو ہے یہ 18 سے لے کر 26 تک کی جو آیات ہیں وہ اس رکوع کے اندر شامل رہیں گی۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اگر تھوڑا سا میں اس کو آپ کو نا جو کل ہمارا ہوا تھا لیکچر اس کا تھوڑا سا ریویو دے دوں تو اس میں جو سورہ فتح جو سٹارٹ ہوئی تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا ایک تو صلح حدیبیہ کا تذکرہ چل رہا تھا، پھر اس کے ساتھ مسلمانوں کا جو ایک جو غزوہ خیبر تھا اس کی جو فتح کا خوشخبری جو تھی وہ سنائی گئی تھی، پھر اس کے ساتھ ہم نے منافقین کے بارے میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی ان کو یہ لوگ جو آپ کے ساتھ نہیں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت تھی تو یہاں پہ بتایا گیا کہ وہ آگے جو غزوہ خیبر ہے جس کی فتح کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے وہاں پہ بھی یہ لوگ شامل نہیں ہو سکیں گے۔ اب یہاں آج جو ہم کریں گے آیت نمبر 18، اس کو جب ہم دیکھیں تو اس میں جو آیت ہے ٹرانسلیشن اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا اہل ایمان سے جبکہ وہ آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے۔ تو یہ جو آیت ہے اگر اس کو بیان کرنے سے پہلے اگر اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر میں آپ کو بتا دوں نا تو اگلی جو آیات ہیں یہ رکوع جو ہے اس کو آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جو اگلا بھی رکوع ہے مطلب سورہ کے اینڈ تک جو ہے وہ آپ اس کو بہت اچھے سے سمجھ لیں گے کہ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب اس کا بیک گراؤنڈ اگر دیکھیں تو جیسے کل بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ سارا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو صحابہ تھے ان کو لے کر آئے تھے۔ تھوڑا سا ڈیٹیل دیکھ لیں پس منظر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ اب وہ اس خواب پہ بہت ظاہرہ نبی کا جو خواب ہے وہ جھوٹا تو ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اسی چیز کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر وہ بہت خوش ہوئے اور خوشی سے انہوں نے کیا کیا، اپنا یہ جو خواب تھا اس کا اظہار انہوں نے اپنے صحابہ کے سامنے کیا۔ اب صحابہ بھی خوش ہو گئے تھے کہ بھئی عمرہ اگر کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ ہم مکہ جائیں گے، مکہ میں جو ہے وہ ہم جائیں گے، وہاں پہ جو ہے وہ ہم عمرہ ادا کریں گے۔ تو بہت سارے جو صحابہ تھے ان کے دل میں بہت زیادہ جو ایک خوشی کے جو جذبات ہیں نا وہ پیدا ہو گئے تھے۔ اب کیا ہوا کہ جو صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے یہ سارا یہ جوش و خروش دیکھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی آپ جو ہے وہ پھر تیاری کریں عمرے کی، ہم لوگ جائیں گے۔ اب یہ پورا قافلہ یہ راؤنڈ اباؤٹ کوئی 1400-1500 کے قریب جو ہے یہ پورا ایک قافلہ تھا،
یہ لوگ وہاں مدینہ سے روانہ ہو گئے اور یہ جب مکہ کی طرف آئے، ظاہرہ اب ان کی نیت جو تھی وہ عمرے کی تھی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، کوئی ان کا اس طرح کی انٹینشن نہیں تھی، تو یہ لوگ عمرہ کی غرض سے آ رہے تھے۔ اب جب جو اہل مکہ ہیں، جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ بھائی جو مسلمان ہیں وہ مکہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو یہاں پہ کیا ہوا کہ ان لوگوں نے بھی آگے سے اس کا جواب دینے کے لیے انہوں نے بھی تیاریاں شروع کر دی۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مکہ جو ہے وہ ہمارا آنا جو ہے اس کو انہوں نے غلط سینس میں لیا ہے اور وہ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو انہوں نے وہاں پہ اسٹے کر لیا۔ یہاں پہ یہ فائنل ہوا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، کسی ایک انسان کو بھیجتے ہیں، کسی ایک آدمی کو بھیجتے ہیں ان کے پاس، مکہ اہل مکہ کے پاس، اور ان سے بات چیت کریں بھائی کہ ہم لوگ لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، ہم لوگ عمرے کے لیے آ رہے ہیں، تو ہمیں کرنے دیا جائے۔ اب اس کام کے لیے جو چوز کیا گیا تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو چوز کیا گیا تھا، عنہ کو۔ اب یہ وہاں پہ گئے اور اہل مکہ سے بات وغیرہ کی، سارا کچھ بات ہوئی۔ اب ان کی واپسی میں کیا ہوا، ان کو تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا، لیٹ ہو گیا۔ اس دوران میں جو مسلمان تھے ان کے اندر یہ افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان جو ہیں ان کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جو بات تھی یہ تمام صحابہ بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے یہ بہت شاکنگ نیوز تھی کہ ہم کس انٹینشن سے آئے تھے، آگے ہمارے ساتھ کیا معاملات ہو گئے، اور یہ جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جو شہید کر دیا گیا، تو یہ چیز، یہ ساری جذبات جو تھے وہ مسلمانوں کے وہ بہت زیادہ وہ بھڑک اٹھے کہ انہوں نے کیوں اس طرح سے جو ہے وہ ایک صحابی کو قتل کیا ہے۔ اب یہاں اس آیت میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ تفسیر میں دیکھیں گے، کچھ میں نے آپ کو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سارا بتایا۔ اب یہ جو آیت نمبر 18 میں بات ہو رہی ہے کہ آپ بیعت لے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان وہاں پہ جن لوگوں نے قتل عثمان کا قصاص لینے کے لیے وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جو بیعت لی تھی نا، تو اسی کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ اب ان کے دلوں میں کیا تھا، ظاہر ہے انہوں نے یہ جو ان کے دل میں ایک شہادت والا یا جو جہاد والا ایک جنگ والا جو ایک جذبہ تھا، وہی ساری چیز جو ہے یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر سکینت نازل کر دی تھی، اور اسی ساری چیز کو دیکھتے ہوئے یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک قریبی فتح کی خوشخبری بھی دی تھی۔ اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس فتح کے نتیجے میں آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ آنے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 20 میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت زیادہ مال غنیمت کا وعدہ کیا ہے، تو اب یہ دیکھیں گے کہ بہت سارے جو لوگ ہوں گے نا یہ اس کا سن کے تو اس میں شریک ہونے کی کوشش کریں گے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ جو ہے آپ کے ساتھ اس سفر میں شریک نہیں ہوں گے۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 22 میں کیا فرمایا کہ یہ جس طرح سے جو اہل مکہ تھے ان کو جب یہ بات پتہ چلی کہ ہم نے جو سیدنا عثمان کو جو روک لیا ہے تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اب یہ جذبات ہو رہے ہیں کہ وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو یہ چیز ان کو ریئلائز ہوئی کہ اگر انہوں نے حملہ کر دیا تو پھر مطلب بچے گا کچھ بھی نہیں، تو اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حضرت عثمان جو تھے ان کو واپس بھیج دیا، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں انہوں نے کیا کیا کہ آپ لوگ جنگ کے لیے جو ہے وہ اس سے روکنے کے لیے انہوں نے جو صلح صفائی کے لیے پورا ایک وفد جو تھا وہ وہاں پہ وہ بھیجا۔ اب یہ جو آیت نمبر 22 ہے، اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ ظاہر اگر یہ جنگ ہوتی تو پہلے جو مکہ تھے، جو قریش مکہ تھے، انہوں نے ظاہر انہوں نے پیٹ پھیر لینی تھی، وہ ظاہر حق کے سامنے باطل اتنی دیر ٹک تو نہیں سکتا نا، تو اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر تو وہ جنگ کے لیے آتے تو ضرور وہ بھاگ جاتے اور نہ ہی ان کا کوئی ان کی کوئی مدد کرنے والا ہوتا، اور اس کے برعکس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سائڈ پہ جو معاملات چل رہے تھے، جو ان کو مدد کی نوید جو سنائی گئی، ساتھ میں فتح کی خوشخبری سنائی گئی، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ ہمیشہ جو مومنین جو حق پہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو قانون ہے اس سے پہلے بھی سیم اسی طرح سے ہوتا آیا ہے، اس سے آگے بھی اسی طرح سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کے قانون میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں کی ہو سکتی ہے۔
آیت نمبر 24 میں دیکھیں تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ جو اہل مکہ تھے، اب ان کے دل میں جو لڑائی کے لیے یا مسلمانوں کے لیے جو ایک خوف جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوا تھا کہ جو انہوں نے پھر جنگ نہیں کی اور پھر وہ صلح صفائی کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہو گئے اور یہ سارے معاملات ہو گئے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس ساری چیزوں کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے ان کے جو ہاتھ تھے وہ آپ کی طرف بڑھنے سے روک رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ بھی کر رہے تھے اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا تھا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مزید جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس بات کو ایکسپلین کیا ہے کہ حالانکہ یہ جو قریش مکہ ہیں ان لوگوں نے مسلمانوں کو عمرے سے روکا، اور پھر ان کو جو ظاہر ہے یہ لوگ عمرے کی غرض سے آئے تھے، یہ اپنے ساتھ قربانی کے جانور لائے تھے، ساری پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، اب وہ سارا چیز تو نہیں ہو سکی، مطلب عمرہ ادا نہیں کر سکے، تو جو قربانی کے جانور تھے وہ بھی پھر ظاہر ہے اپنی جگہ پہ نہیں پہنچ سکے۔ تو یہی ساری چیزوں کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 25 میں بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ جو مسلمان تھے ان کو روکا گیا تھا مسجد حرام سے، اور پھر قربانی کے جانوروں کو ہم نے دیکھا تھا نا کہ قربانی کے جانوروں کی بھی عزت ہوتی ہے، مطلب ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک احترام والا ایک ایلیمنٹ رکھا ہوا ہے نا، تو یہاں پہ بتایا گیا کہ ان کو بھی جو ہے وہ روکا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے سلسلے میں جنگ تو پاسبل تھی کہ جنگ ہوتی، ان سے اس چیز کا بدلہ لینا تھا، لیکن ایک حکمت کے پیش نظر یہ سارے جو معاملات تھے، یہ جو پوسٹ پون ہوئے، یہ جنگ وغیرہ، تو یہاں اس آیت نمبر 25 میں ہمیں وہ حکمت نظر آتی ہے کہ کس وجہ سے جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو نہیں ہونے دیا، لیکن جنگ ان کے لیے ڈیسائیڈڈ تھی، لیکن ایک حکمت کے پیش نظر وہ جنگ نہیں ہوئی۔ اب حکمت کیا تھی؟ کیونکہ اب ظاہر ہے سارے مسلمان جو تھے وہ سارے ہجرت کر کے مدینہ تو نہیں گئے تھے نا، بہت سارے ایسے بھی تھے جو کہ اسباب نہ ہونے کی وجہ سے رہ گئے تھے، کچھ بیمار تھے، کچھ معذور تھے، کسی کا کوئی نہ کوئی عذر تھا جس کی وجہ سے وہ رہ گئے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عین ممکن تھا کہ اگر جنگ ہو جاتی تو پھر ظاہر ہے جنگ میں تو یہ تو نہیں دیکھا جاتا کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے، اس میں تو پھر سارے ہی جو ہے تو وہ اس کی آڑ میں آ جاتے ہیں نا، تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو اگر جنگ ہو جاتی تو اس میں عین ممکن تھا یہ جو اہل ایمان جو کمزور لوگ تھے، جو مسلمان عورتیں بچے بوڑھے جو تھے وہ بھی اس جنگ کا شکار ہو جاتے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو یہاں سے اس وقت کے لیے اس جنگ کو ٹال دیا۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آخر میں اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب ان سے اہل ایمان جو ہے اہل مکہ میں سے اہل ایمان جو ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں گے تو پھر ضرور ان کو ایک دردناک عذاب کا مزہ جو ہے وہ چکھنا پڑے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ آیت نمبر جو 26 ہے جو رکوع کی آخری آیت ہے، اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کے دل میں جو ہے وہ ایک مسلمانوں کا ایک جو ایک ڈر کہہ لیں یا ایک روب کہہ لیں وہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا، اور پھر وہ ایک تعصب کی بنا پہ جو چیز وہ اپنے دل میں لیے جو دشمنی پال رہے ہیں نا، وہ ساری کی ساری ایک تعصب کی بنا پہ ہے کہ بھئی ان کے آباء و اجداد کے جو طور طریقے ان کو کیوں چھوڑ کے ایک نیا طریقہ اپنا لیا گیا۔ تو یہی ایک ساری چیز تھی جس کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ اب یہاں پہ یہ جو اہل تقوی ہیں، اہل تقوی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کی وجہ سے انہی کی بدولت یہ جو کافر ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کی حمیت جو ہے وہ بٹھائی، اور مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کی ہے، اور اہل ایمان کے دلوں میں بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یہاں پہ ہمارا جو رکوع ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ رکوع نمبر 4 جو ہے وہ آیت نمبر 27 سے لے کر 29 تک ہے۔ اس رکوع میں اب وہی والی بات جو ہے وہ آیت نمبر 27 میں دیکھیں گے، یہاں پہ وہ نظر آ رہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے اب وہ جنگ بھی پوسٹ پون ہو گئی، مسلمان جو تھے وہ بغیر عمرے کے واپس آ گئے، پھر ایک معاہدہ ہوا ان کا جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ تفسیر میں دیکھیں گے۔ اب یہاں پہ 27 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسی خواب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارا یہ جتنا بھی پروسیجر تھا وہ ہوا تھا۔
اب اسی بات کو ظاہر ہے کوئی بھی مسلمان ہے اس کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواب کا ذکر کیا تھا، تو ظاہر ہے انبیاء کے خواب تو جھوٹے نہیں ہو سکتے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس بات کو جو ہے وہ کلیئر کر دیا کہ انبیاء کے خواب جو ہوتے ہیں وہ ان کو وہ خواب بے شک ان کے سچے ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو جو ہے وہ کلیئر کر دیا کہ میں نے یہ تو کہا تھا کہ ہم جو ہیں وہ عمرہ کریں گے، لیکن یہ اس میں نہیں کہا تھا کہ ہم اسی سال عمرہ کریں گے، اور پھر جو ہے وہ اس طرح سے یہ بات کلیئر ہو گئی، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگلے ہی سال مطلب ایک ہی سال اس معاہدے کا گزرا تھا، اور پھر ہم نے 8 ہجری میں فتح مکہ بھی دیکھ لیا، اور پھر وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ کس طرح سے مسلمان جو تھے وہ غالب آ گئے، اور اہل مکہ کا کیا حال ہوا، تو وہ بھی ساری چیزیں جو ہے وہ تقریباً ایک سال کے اندر اندر ہی یہ ساری چیزیں جو تھی وہ کلیئر ہو گئیں۔ اب اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے جو یہاں سے جو مسلمان مطلب بالکل بغیر عمرے کے لوٹے تھے، تو یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک اور فتح تھی، ایک وہ فتح خیبر تھی، اس کا بھی جو ایک خوشخبری سنائی تھی، اور جو عظیم فتح جو یہ جو فتح مکہ کے اس میں ہوئی تھی وہ بھی اس سے مراد تھی۔ تو یہاں پہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ جس طرح سے یہ جو قریب کی فتح تھی، یہ انہوں نے وہ وہاں سے واپس آ گئے، انہوں نے اپنی جتنی بھی ظاہر ایک نیت کر کے گئے تھے عمرے کی، تو جو اس کی باقی کی جو فارمیلٹیز تھی عمرے کی وہ انہوں نے وہیں پہ ادا کر دی، وہیں حدیبیہ کے مقام پہ اپنے جو جانور تھے ان کو بھی ذبح کر دیا، اپنے بالوں کو بھی منڈوا دیا، ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ ان کو ایک قریب کی فتح کی بھی خوشخبری مل گئی۔ اب آیت نمبر 28 میں دیکھیں تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ایک یہ سمجھ لیں کہ ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے، اور وہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ جو دین ہے یہ تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے۔ اور جو لاسٹ آیت ہے اس رکوع کی، اب اس میں دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت آیت ہے، بہت ہی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو اختتام کیا ہے اس سورہ کا، وہ شروع میں اگر دیکھیں گے تو ہمیں مومنین کی صفات نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو مومنین ہوتے ہیں ان کی کیا صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ کفار کے اوپر جو ہیں یہ سخت ہوں گے جبکہ آپس میں یہ بہت نرم دل ہوں گے۔ اب یہ چیز ہم دیکھتے ہیں نا کہ جیسے ہی صحابہ کو حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی تھی تو کس طرح کا ان کا ری ایکشن تھا کہ وہ سارے لڑنے مرنے کٹنے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے، لیکن اگر ان کے آپس کے جو معاملات آتے ہیں تو اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت رحیم ہوتے ہیں، آپس کے جو مومنین کے جو آپس کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں بہت رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ دوسری اگر صرف دیکھی جائے مومنین کی تو کیا بتائی گئی ہے کہ مومنین جو ہوتے ہیں وہ ہر حالت میں سجدہ اور رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ ہر لمحہ اپنے رب سے جو ہے وہ اس کے فضل کے متلاشی رہتے ہیں۔ اب ان مومنین کی پہچان جو ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے کہ ان کو ان کے چہروں سے پہچانا جاتا ہے، اور ان کے چہروں کے اوپر نا ان کے سجدوں کے نشان جو ہیں وہ عیاں ہوتے ہیں، ان کو کوئی بھی جو ہے وہ بآسانی پہچان سکتا ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ مومن ہے۔ مومنین والی صفات جو ہیں وہ اس میں پائی جاتی ہیں۔ اب اسی آیت کے اندر اگر دیکھیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس ساری چیز کو مومنین کی جتنی بھی صفات بیان کی ہیں اس کو ایک ایگزامپل کے تھرو بتایا ہے۔ اب وہ ایگزامپل کیا ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو، پھر وہ اس میں سے کومپل نکالتی ہے، وہ کومپل پھر بڑھتے 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 پودا ہوتا ہے، پودے سے وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے، اور جب وہ درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو وہ اپنے کاشتکار کو بہت بھلی لگتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو ایک ایگزامپل دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، یہ ساری صحابہ کرام کے اوپر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فٹ بیٹھتی ہے کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک یہ سمجھ لیں کہ اسلام کا ایک بیج بویا، پھر اس کے بعد یہ جو فصل تھی اس میں پھر مومنین شامل ہوتے رہے، وہ شامل ہوتے ہوتے جو ہے وہ ایک اتنی مضبوط جماعت جو تھی وہ ایک تیار ہو گئی، اور وہ اتنی اسٹرانگ، اتنی بہادر، اتنی نڈر
کہ وہ ایک صحابی کے جو تھا وہ اس کے ریئیکشن میں وہ سارے جو تھے وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جتنی بھی فصل ہے، یہ جتنی بھی کھیتی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کی ہوئی ہے، اور یہ 10 سالوں کی محنت ہے ان کی کہ جو انہوں نے مکہ میں اپنا ٹائم گزارا، وہاں پہ انہوں نے محنت کی، صحابہ کی ایک جماعت تیار کی. تو یہ ساری ایک آج کا جو دن ہے نا، اس میں یہ جو جماعت ہے، تو یہ جو کاشتکار ہے نا، اس کو یہ بہت بھلی لگتی ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائیں گے اور وہ نیک اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم سے جو ہے وہ نوازے گا. یہاں پہ سورہ فتح جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اگلی جو ہماری سورہ ہے سورہ حجرات، بہت ہی خوبصورت سورہ ہے، اور اگر دیکھیں تو یہ احکامات کے حوالے سے نا یہ آخری قرآن پاک کی سورہ ہے کہ جس میں ہمیں جو آخری جو احکامات ہیں نا وہ ہمیں نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اس سورہ کے اندر 2 رکوع ہیں، ٹھیک ہے، اور 18 آیات ہیں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان 18 آیات میں ہمیں بہت سارے سوشل، جو آپ یہ سمجھ لیں ایٹیکیٹس نظر آتے ہیں، ہمیں مینرز نظر آتے ہیں، وہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس میں دیکھیں گے. بہت خوبصورت سورہ ہے، اس کو بہت توجہ سے جو ہے وہ سننے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 1، اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اے اہل ایمان مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اب یہ جو بات ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اس کو بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اب بہت سے مفسرین ہیں جنہوں نے یہ جو ایک سنٹینس ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اس کے بہت سارے انہوں نے اپنے اوپینینز دیے ہیں، ٹھیک ہے. اب کچھ اوپینینز میں یہاں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور پھر ہم ان اوپینینز کو دیکھیں گے، ان آراء کو دیکھیں گے، اور پھر اس کے نتیجے میں ہم اپنا انالیسس کریں گے کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو بہت غور سے جو ہے وہ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے. اب یہاں پہ بیان کیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، تو اس کا جو پہلا جو ایک میننگ جو ہے وہ ڈیرائیو کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ بتا دیا، جو کچھ فرما دیا، وہ ایک انسان کے لیے کافی ہونا چاہیے، شافی ہونا چاہیے. مطلب اس سے آگے جو کچھ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا ہمارے لیے وہی انف ہونا چاہیے. دوسرا اوپینین کیا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو کافی نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ یہ بات ہے، اس کو غور سے سمجھنا ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ بتایا شاید معاذ اللہ انہوں نے اس میں کمی کر دی ہے، اب ہم کیا کریں کہ ثواب کی نیت سے اب ہم اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کر دیتے ہیں. تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی میں اس کو آپ کو، کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی نے اگر کوئی بات کہہ دی ہے تو بھلے وہ صحیح ہے نہیں ہے لیکن وہ منسوب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہمیں ایک جملہ سننے کو ملتا ہے نا کہ بھائی کیا ہوا کہ اگر یہ بات اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، بات تو اچھی ہے. سیم اسی طرح سے ہمیں بہت سارے اقوال نظر آتے ہیں حضرت علی سے ریلیٹڈ، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا، بات تو اچھی ہے، ہم اس کو ثواب کی نیت سے شیئر کر دیتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں شب معراج ہو گیا، شب قدر ہو گیا، ہمارے جو اور احکامات ہم نے دیکھ لیے. اب اس میں اب جیسے یہ رمضان چل رہا ہے تو اس میں بہت ایک چیز جو سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ بھائی اس رات کو اتنے نوافل پڑھ رہے ہیں، ان نوافل میں اتنی دفعہ آپ فلاں سورہ پڑھ لیں تو آپ کے پرانے جو ہے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کے پتہ نہیں آباء و اجداد کا سارا وہ سلسلہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا، کھاتا کلیئر ہو جائے گا. مطلب کیا ہم خود سے ثواب کی نیت سے ایڈیشن ہم تو یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ بھائی ہم کر لیتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ثواب ہی ہے نا، ثواب ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تو ٹھیک ہے، خیر ہم اس میں جو ہے وہ ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں. تو نہیں، یہ آیت یہاں پہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے ہم اس سے آگے نہیں نکل سکتے، ہم اس میں ایڈیشن نہیں کر سکتے، بھلے ثواب کی نیت سے ہو. اگر ہم کریں گے تو یہ ان سے آگے بڑھ جانے کے مترادف ہوگا. سیم یہاں پہ تیسرا ایڈیشن دیکھ تیسرا جو اوپینین ہے مفسرین کا وہ کیا ہے کہ کہیں پہ بھی
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں یا ان کے جو طور طریقے ہیں یا جو کچھ بھی انہوں نے بتا دیا، اس میں اگر ہم نقص نکالیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ بھائی آج کل کے جو ہمارا ٹائم چل رہا ہے، اگر اس کے اکارڈنگ ہم کہیں کہ وہ بات تو اس وقت کی تھی، اب تو جو ہے تھوڑے سے حالات چینج ہو گئے ہیں، تو ہم جو ہے اس بات کو اس طرح سے نہیں اس طرح سے کر لیتے ہیں. تو یہ بھی چیز اچھے سے سمجھ لیجئے کہ یہ بھی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کے مترادف ہے. پھر اسی طرح سے جان بوجھ کر اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اس کو چھوڑ دیا، اس کو بھول گئے، نافرمانی کی، تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کے مترادف ہے. اور اسی طرح سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ دیکھ لیں کہ قرآن اور سنت سے اگر کوئی بھی مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود ہم تیسری اوپینین لینے کے لیے کسی مولوی کے پاس، کسی فقہا کے پاس، کسی کے پاس بھی چلے جاتے ہیں کہ کوئی بیچ کی راستہ جو ہے وہ نکال کے دے دیں، تو یہ بھی اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھا جا رہا ہے. اور جو ایک لاسٹ جو اوپینین ہے اس کو میں کولیکٹیولی لوں گی کہ جس طرح سے آج ہم اپنے ملک کے اندر دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے ملک میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قوانین کے بجائے ہمارے ملک میں جو ہے وہ پارلیمنٹ کا جو ایک قانون ہے، جو عدلیہ کا جو ایک قانون ہے، جو سپریم کورٹ کے جو قوانین ہے وہ لاگو کیے جاتے ہیں، تو ایک حد تک اگر دیکھا جائے تو یہ بھی چیز جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں، جو قوانین ہیں، اس سے آگے بڑھ جانے کی ایک مترادف یہ سارا پہلو نکلتا ہے. اب اسی آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والا اور ہر ایک کی نیت اور عمل کو جاننے والا ہے. یعنی کہ آپ نے جو بھی کام کیا، ٹھیک ہے، کوئی ایڈیشن کیا، کوئی سبٹریکشن کیا، اور پھر اس کے اوپر آپ کی نیت کیا تھی، ہر چیز جو بھی آپ کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. آیت نمبر 2 کو دیکھیں گے تو اب اس میں دیکھیں، اب جیسے آیت نمبر 1 میں ہم نے دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، ٹھیک ہے. اب آیت نمبر 2 جو ہے وہ اسپیسیفکلی اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے. اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ کبھی بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام نہیں لیا، جبکہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا تھا، لیکن اب یہاں پہ خصوصاً جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، وہ مینرز سکھائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اب جیسے اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم چیخ کے بھی بلا سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو دل میں بھی بلا سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو دور سے بھی بلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بلندی سے بھی آواز دے سکتے ہیں، ہم پستی سے بھی آواز دے سکتے ہیں. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. آپ نے ان کو دور سے آواز نہیں دینی، مطلب یہ صحابہ کو مینرز سکھائے جا رہے ہیں کہ ان کو دور سے پکارنا نہیں ہے. کبھی بھی آپ کی آواز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چلیں یہ تو بات صحابہ کے ساتھ ہوئی تھی، جب تک آپ زندہ تھے تو اس وقت یہ ساری باتیں جو تھی یہ اس وقت کے لیے تھیں، اس وقت جو تھا وہ ناجائز تھا ان کے سامنے اپنی آواز اونچی کرنا. تو اب ہم اس بات کو تعویل عام میں ہم اس کو کیسے لیں گے؟ تو یہاں پہ ہم اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، اس کا مفہوم ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنی یا کسی کی بھی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یا ان کی بات سے اگر وہ اونچا سمجھے گا، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے، یا پھر اس کے ساتھ اگر کسی بھی بزرگ کے، کسی بھی اولیاء کی بات کو یا فقہا کی بات کو جو ہے وہ اگر اونچا سمجھے گا، تو یہ بات جو ہے وہ اس کے مترادف آئے گی، جو کہ کہا گیا کہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنی بات کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے مقدم جو ہے وہ نہیں سمجھنا ہے. آیت نمبر 3 دیکھیں، یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں. اب اس سے پہلے ہم نے اونچی آواز کا جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اس کا کیا نقصان ہے. اب یہاں پہ پست آواز رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ بھی بتا دیا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مغفرت اور اجر عظیم جو ہے وہ یہاں پہ وہ بتایا ہے. تو یہاں پہ اگر یہاں پہ دیکھیں تو اسی رکوع
میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر کسی کی آواز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو جائے گی، کوئی اپنے آپ کو جو ہے وہ اونچا سمجھے گا، تو ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سے یہاں پہ ایک طرح سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو ادب اور جو احترام ہے نا، وہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ ایکچول میں جو ہے وہ یہ جو ادب ہے، یہ جو احترام ہے، یہ دل میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ جن کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف ہوگا تو ان کے گناہ جو ہیں وہ ضرور معاف کر دیے جائیں گے اور انہیں اجر عظیم سے ہمکنار کیا جائے گا۔ آیت نمبر 4 میں اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ اس آیت کا بھی جو ہے وہ ایک پس منظر ہے، اس کو پہلے سمجھ لیں تو آیت سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب ہوا یوں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت تھا، اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے، تو اس وقت کیا ہوا کہ بنی تمیم کا ایک وفد جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ اب وفد نے کیا کیا کہ وہ لوگ دور سے آئے تھے اور بجائے اس کے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کرتے، انہوں نے کیا کیا کہ وہ ان کے دروازے کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے اور آوازیں لگانا جو تھا وہ انہوں نے شروع کر دیا۔ تو یہ جو ساری چیز تھی، اس کے اوپر یہ جو آیت ہے، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اس میں کیا کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے آواز جو ہے وہ نہیں دینی ہے، ورنہ آپ کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کر دیا کہ آپ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے جو ہے وہ ان کے حجروں کے پیچھے سے آپ ان کو آواز دیں۔ آیت نمبر 5 ہے، اب یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا، مطلب پچھلی آیت میں ایک سرزنش والا انداز نظر آتا ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھائی اگر ظاہر ہے وہ لوگ دیہاتی لوگ تھے، وہ دور دراز کے لوگ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے، اب مینرز تو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے، لیکن یہاں پہ حکمت بھی بتائی، ان کو جو آداب ہیں وہ بھی سکھائے کہ اگر وہ صبر کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس آ جاتے، اور جب وہ خود ان کے پاس آتے تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا۔ اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ان سے ایک غلطی ہو گئی ہے، تو اگر وہ یہ اب ان کو جیسے ریئلائز ہو گیا کہ انہوں نے ایک غلطی کی ہے تو اس کے اوپر اگر وہ معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ آیت نمبر 6 دیکھیں، بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ اب اس میں اگین ایک جو حکم ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب وہ حکم کیا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق انسان کوئی خبر لے کے آئے تو تم نے پہلے اس کے اوپر ریئیکٹ کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لینی ہے۔ اب اس بات کو بھی بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی آج کے ٹائم پہ، ٹھیک ہے، کہ ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو خبریں ہوتی ہیں وہ ہمارے ارد گرد وہ سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور ہم بھی جو ہیں وہ بالکل اندھے واہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اندھا دھن ان کو وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ہمیشہ جو ہے آپ نے کسی بھی خبر کے اوپر ریئیکٹ کرنے سے پہلے اس کی تحقیق ضرور کر لینی ہے کہ آیا یہ جو خبر ہے یہ درست ہے بھی کہ نہیں، یہ جس بندے نے یہ خبر دی ہے آیا وہ بھی کوئی سچا انسان ہے کہ نہیں، یا پھر وہ کوئی فاسق انسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ اس چیز کی طرف نشاندہی کی گئی ہے۔ اب یہاں پہ بتایا گیا ہے آیت نمبر 7 میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اب آپ لوگوں کے درمیان موجود ہیں، تو جتنے بھی جو معاملات ہیں وہ اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ اب یہاں پہ دنیا میں ان کے بھی کچھ ریلیشنز ہیں، کسی کے وہ باپ ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے سسر ہیں، کسی کے داماد ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، تو کسی کے باپ ہیں، مطلب ریلیشنز تو ہے نا۔ تو یہاں پہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا ہے کہ ان ریلیشنز کا سہارا کسی نے بھی، کسی مومن نے بھی نہیں لینا۔ فرسٹ جو پرائیورٹی ہے، سب سے پہلا جو رشتہ ہے، سب سے پہلا جو ریلیشن آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا ریلیشن جو ہے وہ ایک نبی کا ہے، اس کے بعد کے جو ہے وہ باقی کے ریلیشن جو ہیں وہ فالو کیے جائیں گے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے کوئی بھی فیور لے لے، کوئی ریلیکسیشن لے لے، تو اٹس ناٹ پاسبل۔ وہ پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، بعد میں وہ آپ کے جو بھی رشتہ دار، آپ کا جو بھی رشتہ نکلتا ہے وہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر
تین ناپسندیدہ چیزیں جو ہے وہ ان کا ذکر کیا، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کفر کو، اللہ تعالیٰ فسق کو، اللہ تعالیٰ نافرمانی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی فیور مانگتا بھی ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آیت نمبر 9 میں دیکھیں اگین ایک حکم ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جب بھی دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے تو آپ نے ان کے بیچ میں صلح کروانی ہے۔ اب تعویل عام میں دیکھیں کیا چلتا ہے ہمارے یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے اب کیا حکم دیا ہوا ہے۔ اب پچھلی آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کو نافرمانی جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جو عمل ہے نا یہ ناپسندیدہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دے دیا ہے کہ دو گروہ اگر لڑ رہے ہوں گے یا دو لوگ لڑ رہے ہوں گے تو آپ نے اس میں صلح کروانی ہے۔ اب ذرا اپنا ایٹیٹیوڈ دیکھ لیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، فوراً ہم نے کوئی ایسا سین دیکھا فوراً سے موبائل نکلتا ہے، اس کی ویڈیو شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ بندہ مر رہا ہے، وہ لڑ رہا ہے، وہ ڈوب رہا ہے، وہ جل رہا ہے، اپنی بلا سے اس کے ساتھ جو ہوتا ہے ہوئے، ہم نے تو اپنی ویڈیو بنانی ہے، اس کو وائرل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس بات کو ہم نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا ہے کہ کبھی بھی جو ہے وہ اگر کوئی آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک فریق جو ہے وہ دوسرے کے اوپر زیادتی کر رہا ہے تو آپ نے اپنے زور بازو سے اس چیز کو ختم کرنا ہے۔ اگر آپ کو اس کے ساتھ جنگ کرنی پڑتی ہے نا تو آپ جنگ کرو اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور یہ آج ہم معاملات دیکھ رہے ہیں کہ آج کیا چل رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی ان کے اوپر کیا ہو رہا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا اور ہم لوگ کس روش میں جا رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو ہم بہت اچھے سے انالیسس کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اب اسی آیت کے اندر دیکھیں تو ایک تیسرا حکم بھی ہے کہ اگر کبھی بھی آپ اپنے زور بازو سے کسی بات کو جو ہے وہ ہینڈل کرتے ہیں نا تو پھر آپ نے یہ نہیں سمجھ لینا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چھوٹ دی ہے تو آپ بھی بس جو آتا ہے بس وہ آپ کرتے جائیں، بس یہ آپ کو اس سے کوئی پوچھے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ نے عدل کے ساتھ جو ہے یہ سارے معاملات دیکھنے، آپ نے انصاف کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اور اسی رکوع کی جو لاسٹ آیت ہے آیت نمبر 10، اب اس میں دیکھیں گے تو اس میں کیا کہا گیا کہ مسلمان جو ہیں، مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو دو بھائیوں کے درمیان میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقوی اختیار کرو کہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ اب یہ ان ساری چیزوں کو اگر ایک ان کا ایک رنگ سٹرکچر بنایا جائے نا تو بہت اچھے سے ساری کڑیاں جو ہیں وہ ملتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ کس طرح سے کس خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات کو کنکلوڈ کیا ہے کہ تمام مسلمان، تمام مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اگر کوئی لڑ رہا ہے تو آپ نے اس کو انجوائے نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس کے درمیان میں صلح کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہمارا جو رکوع ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، امپورٹنٹ رکوع ہے، اس لیے میں اس کو ایک دفعہ اس کی جو سمری ہے اس کو ریوائز کروں گی کہ یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک آئین یا احکامات جو ہے وہ ہمیں بتائے ہیں، اور وہ احکامات جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے اور قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب کا تقاضا جو بتایا گیا کہ جب بھی اگر دلیل کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی ارشاد پیش کیا جائے گا، کوئی حدیث پیش کی جائے گی تو فوراً سے آپ نے خاموش ہو جانا ہے، اپنی آواز کو آپ نے پھر بلند نہیں کرنا ہے، آپ نے اپنی رائے کو فوقیت نہیں دینی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ کی تمام نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی۔ اسی طرح پھر ہم نے اس رکوع میں دیکھا کہ اگر کوئی بھی فاسق اگر آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کو بغیر تحقیق کے آپ نے اس کے اوپر فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے تو آپ نے عدل کے ساتھ آپ نے صلح کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر صلح کروانے کے لیے اگر آپ کو قوت کا استعمال کرنا پڑے تو پھر آپ نے وہ بھی کرنا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اگر بھائیوں میں اگر جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی تنازع ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ختم کروا کے ان کے اوپر مہربانی کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اوپر رحم و کرم فرمائے گا۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگلا جو ہمارا رکوع ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ رکوع ہے، بہت اچھے سے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو رکوع ہے آیت نمبر 11 سے لے کر 18 تک آیات اس میں شامل ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس میں جو پہلی آیت ہے آیت نمبر 11، اس میں کیا کہا گیا کہ کوئی بھی جو گروہ ہے وہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ مطلب پچھلی آیت میں کہا گیا کہ اگر لڑائی ہو رہی ہے تو اس کو آپ نے کلیئر کرنا ہے، اب یہاں پہ کہا گیا کہ مذاق نہیں اڑانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اسپیشلی یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورت اس سے بہتر ہو، تو ہم اس بات کو بھی بہت اچھے سے سمجھ سکتے
ہیں کہ کسی کے فزیکل فیچرز کو دیکھ کے، کسی کے قد کو دیکھ کے، کسی کی جسمانی جو اس کی جو ہمیں اپیرنس نظر آ رہی ہے، اس کو کبھی بھی جو ہے وہ ہم نے مذاق نہیں اڑانا. اسپیشلی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، تو عورتوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے. تو ہمارے لیے یہاں پہ یہ بھی ایک سبق نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ کیا حکم دیا ہے. اسی طرح یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ. اب یہ اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ، اس سے کیا مراد ہے کہ ظاہر ہے اب آپ کسی دوسرے بندے کو، جیسے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام مومن بھائی بھائی ہیں، اب آپ اپنے کسی بھائی کو، کسی بہن کو آپ جو ہے وہ عیب لگائیں گے، اس کے اندر سے کوئی خامی ڈھونڈیں گے، تو اٹ مینز آپ نے اپنے آپ کے اندر جو ہے وہ خامی نکالی ہے نا. آپ نے اپنے بھائی کو کہا، اٹ مینز آپ نے اپنے آپ کو کہا. تو سیم یہاں پہ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اپنے آپ کو عیب جو ہے وہ نہیں لگانا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے چڑھانے والے نام نہیں رکھنے ہیں. بہت سارے احکامات جو ہیں وہ ہمیں اس آیت کے اندر نظر آتے ہیں کہ یہ جو ایک چڑھانے والے جو نام ہے نا مذاق میں، یا پھر کسی کے لیے طنزیہ طور پہ جو ایک دوسرے کے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ چیز بھی ہمیں یہاں سے کلیئر ہو رہی ہے کہ یہ بھی ایک بہت ہی ناپسندیدہ حرکت ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایمان آنے کے بعد اگر کوئی برائی کا نام بھی لے گا تو یہ بہت ایک بری بات ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اب یہ جو اتنی انسٹرکشنز بتا دی ہیں، اس کے بعد جو باز نہیں آئیں گے تو وہی ظالم ہوں گے. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ظالم ہیں، وہ کسی دوسرے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ وہ اپنے اوپر، اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا کہ جو باز نہیں آئیں گے وہ ظالم ہوں گے، وہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کریں گے. آیت نمبر 12 یہاں پہ اب کیا کہا گیا کہ گمان کرنے سے بچنا ہے، کیونکہ گمان جو ہوتے ہیں نا، بہت سے گمان غلط، اگر آپ کسی سے گمان کر لیتے ہیں تو وہ گناہ میں جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب گمان کیسے کیا جاتا ہے، تھوڑا سا اس کو بھی سمجھ لیں کہ کسی کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات فرض کر کے، آپ خود سے انالیسس کر کے، خود سے سوچ کے، اپنے دل میں جو ہے وہ اس کو بٹھا کے کسی کے بارے میں آپ کوئی نیگیٹو رائے قائم کر لیں، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اس کے بارے میں برا ایک گمان جو ہے وہ آپ نے بٹھا لیا. اب اگر وہ شخص اس گمان کے اوپر وہ پورا نہیں اترتا تو پھر یہ سمجھیں کہ یہ آپ نے جو بدگمانی جو پالی ہے نا، یہ گناہ کے زمرے میں آ جاتی ہے، یہ بہتان اور تہمت کے زمرے میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی چیز ہے، اس کو بھی بہت اچھے سے سمجھنا ہے. اسی آیت کے اندر اگلا جو حکم ہے وہ کیا دیا گیا ہے کہ کسی دوسرے کی ٹو میں نہیں رہنا ہے. تو یہ بات بھی اب اس کو بہت اچھے سے سمجھ لیں کہ ہمارے اندر ایک ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں لڑائی ہو گئی تو وہ بندے کے پیٹ میں مروڑ پڑتے رہتے ہیں کہ بھائی اب کیا ہوا، اب کیا ہوا، کیا نتیجہ نکلا. تو یہ جو کوئی ایک ٹو میں رہنا ہوتا ہے نا، تو یہ جو ہے نا، یہ ایک بہت بری حرکت ہے، اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. اب اسی طرح یہاں پہ اسی آیت کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ کسی نے کسی دوسرے کی غیبت نہیں کرنی ہے. تو یہاں پہ غیبت کو پہلے یہ سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ نے عرض کیا کہ غیبت کیا ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا اپنے بھائی کا اس انداز میں اس کا ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرے، تو یہ غیبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا کہا گیا کہ صحابہ نے آگے سے یہ کوسچن کیا کہ اگر واقعی ہم نے اگر اپنے بھائی کے بارے میں کوئی برائی کی ہے تو، اور وہ برائی اس کے اندر موجود بھی ہے، تو پھر کیا جو ہے وہ پھر کیا حکم ہے اس بارے میں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو تم اس کی غیر موجودگی میں کوئی اس کا عیب گنتے ہو، کوئی اس کی خامی جو ہے وہ کرتے ہو، تو یہ اس کے غیبت میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، اور اگر وہ اس کے اندر وہ بات موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر موجود ہے تو وہ غیبت ہوگی، اگر وہ بات اس کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ پھر بہتان کے زمرے میں آ جائے گا. تو یہاں پہ یہ بھی چیز بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی آیت کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے غیبت کا انجام بھی بتا دیا کہ جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو وہ کس چیز کے مترادف ہے کہ آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. اب یہاں پہ اگر آیت کے اندر ہی ٹرانسلیشن میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب یہ بات کی گئی تو ظاہر اب اس بات کو اگر ہم امیجن بھی کریں نا، اپنے تصور میں سوچیں بھی کہ ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو ہم اس کا گوشت کھا رہے ہیں، تو ایک کرائیت کا جو ایک احساس ہے نا وہ ہوتا ہے، ایک گھن سی آتی ہے، مطلب انسان جو ہے وہ چونک سا جاتا ہے کہ یہ
کتنا برا فیل جو ہے وہ میں کر رہا ہوں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ تمہیں بہت ناگوار لگا ہے، یہ بات تمہیں بہت ناگوار لگی ہے، لیکن حقیقت میں غیبت جو ہے نا وہ سیم اسی طرح سے اس کا جو ایک اگر اس کو دیکھا جائے نا اللہ تعالیٰ کی نظر سے تو اس کا جو ایک گناہ ہے یا اس کا جو ایک نتیجہ ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ آپ اپنے مردہ بھائی کا جو ہے وہ گوشت کھا رہے ہیں. آیت نمبر 13 اگر دیکھیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمام انسان جو ہیں وہ ایک حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا کے جو ہے وہ ان کے ذریعے سے پیدا ہوئے ہیں، تو ایک ہی جو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے ہیں. اب جو ان کو ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے وہ قوموں میں جو تقسیم کیا گیا، جو قبیلوں میں تقسیم کیا گیا، تو اس کے پیچھے ریزن یہ تھا تاکہ پہچان ہو سکے، بلکہ ریزن یہ نہیں تھا کہ بھئی فلاں قوم جو ہے وہ اگر کوئی سردار فیملی ہے تو وہ بہت اونچی کوئی قوم ہے، یا جیسے کوئی اونچی ذات آ گئی، یا جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ذات پات والا سسٹم ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو درجات ہیں یہ پہچان کے لیے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سپیریئر ہو گیا کوئی انفیریئر ہو گیا اور ہم جو ہے وہ اسی طریقے سے اس کو آگے لے کے چلیں گے، نہیں، بلکہ اگر کوئی اپنے آپ کو بہت باعزت سمجھتا ہے تو وہ اپنی ذات کی وجہ سے باعزت نہیں ہوگا، بلکہ وہ تقوی کی وجہ سے وہ جتنا متقی ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو ہے وہ باعزت ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو معیار ہے اونچائی کا وہ تقوی ہے، وہ کسی کی ذات، کسی کی قوم، کسی کا قبیلہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہیں. یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 14 جس میں ایمان اور اسلام جو ہے اس کے فرق کو واضح کیا گیا ہے کہ یہاں پہ کیا کہا گیا کہ زبان سے جو ہے وہ صرف اقرار کر دینا کہ ہم جو ہیں وہ مسلمان ہیں، تو یہ صرف ایک زبانی اقرار ہے. اس کا جو عمل جس وقت تک آپ کے اس میں وہ ظاہر نہیں ہوگا، جب حقیقی ایمان جو ہے وہ آپ کے اندر نہیں پیدا ہوگا، اس وقت تک آپ جو ہیں وہ مومن نہیں کہلا سکتے. آپ مسلم تو کہلائیں گے لیکن آپ مومن نہیں کہلائیں گے. اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کے بھی دل میں جو ہے وہ ایمان کو داخل نہیں کرتا جب تک کہ وہ انسان جو ہے وہ اطیع اللہ اور اطیع الرسول جو ہے وہ اس قاعدے کے اوپر پورا نہیں اترتا ہے. یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آیت 15 میں اگین بتا دیا کہ مومن تو صرف وہی ہے جو کہ ایمان لائے گا اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی جانوں سے اور اپنی مالوں سے جو ہے وہ جہاد کرے گا. تو مینس یہاں پہ ہمیں مومنین کی جو صفات ہیں وہ نظر آتی ہیں کہ ایک تو اس نے اطیع اللہ اطیع الرسول کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے جہاد بالمال اور جہاد بن نفس، یہ دونوں جو کیٹیگریز ہیں اس کے اوپر بھی پورا اترنا ہے. تو پھر یہ کہا جائے گا کہ اگر کوئی ان سارے کاموں کے بعد اگر مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے یہ جو دعویٰ ہے اس کو سچ مانا جائے گا. اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر جو 16 ہے، اب اس میں 16 اور 17 میں ہمیں منافقین کا جو ہے وہ ذکر نظر آتا ہے کہ جس طرح سے وہ اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا احسان کر دیا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ تمہیں دائرہ اسلام میں داخل کیا سارا کچھ. تو یہ چیز جو ہے یہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ احسان نہیں لگا سکتے کہ جو ہے وہ تم اسلام قبول کر کے تم نے ان کے اوپر احسان کر دیا ہے. آیت نمبر 18 جو کہ لاسٹ آیت ہے اس سورہ کی، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، ایون تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے. یہاں پہ جو ہمارا رکوع ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اگین شارٹ اس کی ذرا سمری دیکھ لیں کہ ہم نے اس میں کیا کیا پڑھا کہ ہم نے جتنی بھی یہ جو معاشرتی برائیاں ہیں کہ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو طعنہ دینا، کسی کے برے نام رکھنا یا بدگمانی کرنا یا کسی کی ٹوں میں لگنا، ایون غیبت کرنا، تو یہ جتنی بھی برائیاں ہیں اس کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دلوں کو پھاڑ دینے والی یہ برائیاں ہیں، اس لیے ان سے اجتناب کرنا ہے. اور اسی طرح سے تمام جو انسان ہیں وہ ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہونے کے ناطے سے وہ بالکل برابر ہیں. اس میں جو احترام کا سلسلہ ہوگا نا وہ ہر ایک کے لیے برابر ہوگا. اور یہ جو رنگ اور زبان اور نسل اور اس کی بنیاد پہ یہ جو ایک ڈسکرمنیشن ہوتی ہے نا، تو اس ساری چیزوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ صرف اور صرف یہ جو تقسیم اللہ تعالیٰ نے کی ہے یہ تعارف کے لیے تھی، بلکہ کسی ایک
کسی بھی گروہ کو اونچا نیچا کرنے کے لیے نہیں تھی۔ اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور ایمان کے فرق کو بھی واضح کیا کہ زبان سے اگر آپ صرف اسلام کا اقرار کریں گے تو وہ آپ کا زبانی اقرار کہے گا، آپ صرف مسلمان کہلائیں گے، اور جب ایمان آپ کے دل میں آ جائے گا، آپ کے اندر حقیقی یقین جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا، تو تب بھی آپ حقیقی مومن کہلانے کے جو ہے وہ لائق ہوں گے۔ اور پھر اسی کے ساتھ یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ ہر معاملے میں آپ نے شریعت کو ترجیح دینی ہے اور اپنی جان اور مال کے ساتھ سے آپ نے جہاد جو ہے وہ کرنا ہے۔ یہاں پہ سورہ جو ہے وہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے، سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی جو ہماری سورہ ہے وہ سورہ قوف ہے۔ اس میں 3 رکوع ہیں، 45 آیات ہیں۔ اب اس میں دیکھیں جو ہماری پہلی جو آیت ہے، اب اس میں دیکھیں گے تو یہاں پہ قرآن کریم کی قسم اٹھا کے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ان کا آنا، ان کا خبردار کرنا یہ بہت عجیب لگ رہا ہے کافروں کو، منکرین کو، مشرکین کو۔ اور پھر جو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آخرت کا جو احساس دلایا ہے، تو جو ان کا آگے سے جواب ہے کہ بھئی ہم جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو پھر ہمیں کیسے جو ہے وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمین جو ہے، ظاہر ہے اب جتنی بھی چیزیں ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، انسان ہیں، جو بھی اگر مر جاتا ہے تو وہ مر کے زمین کے اندر ہی جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ زمین اس کے اندر سے کیا کیا چیزیں کم کرتی ہے، وہ ساری اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ایک محفوظ کتاب کے اندر جو ہے وہ ساری کی ساری درج ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آیت نمبر 5 نے کہ انہوں نے حق کو جھٹلا دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ایک بہت بڑی الجھن کا شکار ہو گئے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 سے 11 میں بتایا کہ اپنے اوپر یہ جو آسمان کے دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وداؤٹ اینی پلرز کھڑا کیا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی جھول نہیں نظر آ رہا۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گھاڑ دیا، اور پھر زمین کے اندر ہی آپ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں، جو ساری کائنات کے جو اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کے مظاہر ہیں، یہ جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اس کے اندر ایک ریمائنڈر ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 میں دیکھیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے باغات کو اگایا، فصلوں کو اگایا، تو اور پھر اس سے درخت جو ہے وہ ملتے ہیں، پھل ملتے ہیں۔ تو یہ جتنا بھی رزق ہے یہ سارا کا سارا اس پانی کے ذریعے سے ملتا ہے، اور پھر اسی پانی کے ذریعے سے مردہ زمین جس طرح سے زندہ ہوتی ہے، تو سیم اسی طرح سے مردہ انسان بھی اس زمین سے زندہ ہو کے نکلے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا کے مشرکین کو سمجھایا ہے کہ ان کا جو عقیدہ آخرت ہے نا، اس کو جو ہے وہ یہاں پہ کلیئر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ سارا کچھ کرنے پہ قادر ہے تو روز آخرت تم لوگوں کو بھی اٹھانے کے اوپر وہ قادر ہے۔ آیت نمبر 12 سے دیکھیں گے تو یہاں پہ آخر تک جو ہے وہ ہمیں مختلف انبیاء کا جو ہے وہ ذکر نظر آتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل کے ساتھ ذکر نہیں کیا ہے، مطلب ایک ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کنکلوڈ کیا ہے کہ تم لوگوں سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، اب ان میں قوم نوح بھی ہے، قوم ثمود بھی ہے، قوم عاد بھی ہے، فرعون بھی ہے، قوم لوط بھی ہے، یہ جتنی بھی قومیں ہیں ان سب نے بھی انہی ساری باتوں کو جھٹلایا تھا، انہوں نے بھی اپنے انبیاء کو جھٹلایا، آخرت کو جھٹلایا، تو ان کا کیا انجام ہوا؟ تو کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ تمہارا بھی وہی انجام ہو؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آیت نمبر 15 میں کہ جس طرح سے ہم تمہیں پہلی دفعہ بنا کے تھک نہیں گئے ہیں، عاجز نہیں آ گئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پہلی دفعہ اگر بنا کے میں تھک نہیں گیا ہوں، ٹھیک ہے، تو اسی چیز مطلب دوبارہ جو نیا تخلیق کیا جائے گا تو اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ شک میں نہیں پڑنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلی دفعہ بنا کے تھک گیا ہوگا، اسی لیے ہمیں دوبارہ جو ہے وہ نہیں بنائے گا۔ یہاں پہ جو ہمارا رکوع ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگلا جو رکوع ہے رکوع نمبر 2 ہے، آیت نمبر 16 سے لے کر 29 تک ہے۔ اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ آیت نمبر جو 16 ہے، اب اس میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا جو ایک علم ہے، ٹھیک ہے، اس کا بیان جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، انسان کے جو نفس ہے اس کو پیدا کیا۔ اب جو انسان کا نفس ہے وہ اس کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ اب
اس بات کو ہم بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، مطلب آج کل کی جو ہماری روٹین ہے، جس طرح سے رمضان جا رہا ہے، رمضان میں ہم اللہ تعالیٰ یہ کا ارشاد ہے نا کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ شیاطین اب جو ہیں یہ رمضان کے مہینے میں وہ قید میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ قید میں ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ سیم وہی والے معاملات، کوئی روٹین میں چینجنگ نہیں آئی ہے، اسی طرح سے معاملات چل رہے ہیں، وہی سارے قتل و غارت، لوٹ مار، اور یہ سارا کچھ اگر ہم اپنے دنیا میں ہم ارد گرد دیکھیں نا تو ہمیں وہی سارا کچھ نظر آ رہا ہے جو کہ شیطان کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو انسان کا نفس ہے نا، یہ بھی انسان کے لیے جو ایک ہے نا، وہی شیطان والے جو کام ہوتے ہیں نا، وہی یہ بھی انجام دیتا ہے۔ یہ جب تک انسان کا نفس اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا نا، تو وہ اس سے وہی والے سارے کام لیتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انسان کا نفس جو ہے، شیطان تو وسوسے ڈالتا ہی ڈالتا ہے، لیکن انسان کا نفس بھی وسوسے ڈالتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں جو ہے وہ انسان کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ آیت نمبر 17 میں دیکھیں گے تو یہاں پہ جو کرامن کاتبین ہیں ان کا ذکر ہے کہ وہ انسان کے ہر عمل کو جو ہے وہ نوٹ کر رہے ہیں، وہ کوئی لفظ بھی جو ہے وہ ان کی زبان سے جو ہی وہ نکلتا ہے، وہ جو فرشتے ہیں وہ فوراً سے اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ اور آیت نمبر 19 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب بھی موت کا جو وقت ہے وہ جب بھی آ جائے گا تو اگر کوئی اس سے بھاگنا چاہے گا نا تو وہ اس سے بھاگ نہیں سکے گا۔ اور اسی طرح سے دیکھیں آیت نمبر 20 میں، اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے، قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ وہ والا دن ہوگا کہ جس کے لیے آج جو ہے وہ جس کو آج جھٹلایا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہر جان اس دن آئے گی، یعنی کہ ہر انسان کے ساتھ جو اس کا شیطان ہے نا، وہ بھی اس کو دھکیلتا ہوا ایک گواہ کے طور پر جو ہے وہ آئے گا، اور پھر اس دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو پیش کر کے وہ کیا کہے گا کہ یہ ہے وہ انسان جو کہ میری تحویل میں دیا گیا تھا، اب اس کو یہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ جو آخرت کا دن ہوگا، آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہماری آنکھوں سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں، ہماری سماعتوں سے بہت ساری آوازیں جو ہے وہ پوشیدہ ہیں، لیکن آخرت میں یہ سارے کے سارے پردے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ ہر چیز جو ہے وہ انسان، جیسے آج انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا، فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا، جنت جہنم کو نہیں دیکھ سکتا، وہ رسولوں کو نہیں دیکھ سکتا، وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے، لیکن آخرت میں یہ سارے پردے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، سماعتوں کے پردے، کانوں کے پردے، دلوں کے پردے، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور اس وقت جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ہر چیز کو بہت کلیئرلی دیکھے گا۔ اب یہاں آیت نمبر 23 میں دیکھیں، یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہی جو شیطان ہے وہ آخر میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا، اور پھر وہ کہے گا کہ یہ جو انسان میری تحویل میں تھا، اب اس کو جو ہے اس کو اٹھا کے جہنم میں جھونک دیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ انسان کیا بلکہ شیطان بھی جو ہے وہ بھی اگر سرکش تھے، وہ بھی اگر ناشکرے تھے، تو یہاں آج کے دن جو ہے وہ ہر انسان، ہر شیطان، ہر ناشکرا، وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ آیت نمبر 25 میں دیکھیں یہاں پہ کیا کہا گیا کہ جو خیر سے روکنے والے ہوتے ہیں، جو شکوک و شبہات میں پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیتے ہیں، تو آخرت میں ان کے لیے جو ہے وہ سخت جو عذاب ہے اس کی وعید جو ہے وہ سنائی جا رہی ہے۔ اگر آیت نمبر 27-28 میں دیکھیں گے تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو شیطان ہے وہ اس دن کہے گا کہ میں نے، ظاہر اب اس وقت انسان اور شیطان کے بیچ میں مکالمہ لگ رہا ہوگا نا، کہ شیطان کہے گا کہ میں نے اس کو نہیں بہکایا، انسان کہے گا کہ اس نے مجھ کو بہکایا تھا۔ تو یہاں پہ وہ والی چیز بیان کی جا رہی ہے کہ شیطان کہے گا کہ میں نے اس انسان کو سرکش نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی گمراہ تھا۔ تو پھر ان دونوں کی جو لڑائی ہوگی، جو ان کا مکالمہ چل رہا ہوگا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ میں نے تو ظاہر ہے تم لوگوں کے لیے جو سزائیں تھی وہ تو پہلے سے تمہیں ان سے آگاہ کر دیا تھا، تو اب ظاہر ہے اس وقت تم نے بات سنی نہیں، اس کو مانا نہیں، تو اب جو ہے وہ آج کے دن میں جو قانون ہے نا وہ نہیں چینج کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جتنے بھی گمراہ کرنے والے اور گمراہ ہونے والے، چاہے وہ انسان تھے چاہے وہ جنات تھے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ عذاب سے دوچار ہوں گے۔ یہاں پہ ہمارا جو رکوع ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگلا جو رکوع ہے، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 30 سے لے کر 45 تک اس میں آیات شامل ہیں، اور یہ لاسٹ رکوع
رکوع ہے اس سورہ کا۔ اب اس میں ہم دیکھیں گے آیت نمبر 30 سے لے کر 35 تک ہمیں جنت اور جہنم کا کمپیریزن نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جس وقت روز قیامت جب جہنم کو لایا جائے گا اور جہنم میں لوگوں کو، انسانوں کو، شیطانوں کو جب ڈال دیا جائے گا تو جہنم اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گی کہ کیا اور بھی کوئی ہے، کوئی رہ تو نہیں گیا کہ جو مجھ میں داخل نہیں کیا گیا۔ اور پھر اسی کے ساتھ جہنم کو بھی جو ہے وہ اہل تقویٰ کے لیے قریب لایا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس وقت جنتیوں سے بھی اور جہنمیوں سے بھی جو ہے وہ دونوں کو مخاطب کر کے کہے گا کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، جو کہ حفاظت کرنے والا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا اور حفاظت کرنے والا تھا، تو یہاں پہ حفاظت جو ہے وہ ظاہر امانت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم اس بات کو بہت اچھے سے ہم اس بات کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اس آیت کے کو دلیل بناتے ہوئے کہ یہ جو امانت کی اب بات کی جا رہی ہے نا، جس امانت کی حفاظت کی بات کی جا رہی ہے، تو جو ہم نے سورہ احزاب میں پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے امانت کی بات کی تھی کہ اس کو آسمانوں کے اوپر پیش کیا گیا، پہاڑوں کے اوپر پیش کیا گیا، تو کسی نے بھی اس کو نہیں لیا لیکن انسان نے اس کو لے لیا تھا۔ تو یہاں پہ وہی چیز ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو روح کی جو امانت ہے، یہ جو روح ربانی جو انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تو یہاں پہ اسی امانت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو اس کی حفاظت کرنے والا ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا، چاہے وہ غیب میں تھا، چاہے وہ ظاہر مطلب چھپے ہوئے یا ظاہر، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا اور وہ ایک بہت ہی ایک رجوع کرنے والا دل لے کے آیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن کیا کہیں گے کہ تم اس جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ اور پھر جس طرح سے یہاں پہ ہم نے جہنم کے بارے میں دیکھا کہ وہ پوچھے گی کہ بھائی کوئی اور رہ تو نہیں گیا کہ جس کو یہاں پہ ابھی نہیں ڈالا گیا، سیم اسی طرح یہاں پہ جو ہے وہ جب جنتیوں کو جنت کے جو انعامات ہیں وہ سارے جب مل رہے ہوں گے، تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ اسی طرح کا تذکرہ نظر آتا ہے کہ اس میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہت ساری، اب یہ جو جنت جو ہے وہ جنتیوں کو جب یہ بھی مل جائے گی نا تو وہ اس پہ بھی بہت خوش ہو جائیں گے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہمارے پاس کچھ مزید بھی ہے۔ اب یہ جو مزید ہے نا، اس کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم تفاسیر میں دیکھیں گے کہ وہ مزید کیا ہے کہ جس کو ہم جو قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جو ہے وہ جنت ملنے کے بعد جو مزید ہے نا وہ کیا ہوگا کہ جو وہ ملے گا۔ اسی طرح سے آیت نمبر اگر 36 میں دیکھیں یا 36 سے آن ورڈز پورا جو رکوع ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ جو ایک چیز ہے، جو ایک مین جو چیز ہے وہ یہاں پہ کیا بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حق نازل کر دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ جو حق ہے اس سے وہ لوگ جو ہیں وہ فیض یاب ہوں گے جن کے اندر حق کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن اس کے برعکس جن لوگوں کے دل جو ہوتے ہیں وہ گناہوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تعصبات سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تکبر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی حق کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، جو سلیم القلب لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے وہ حق کو فوراً سے قبول کر لیتے ہیں، لیکن جن کے دلوں کے اوپر زنگ لگا ہوتا ہے وہ بات کو توجہ سے نہیں سنتے ہیں۔ اگر وہ بات کو توجہ سے سن لینا تو ان کے جو دلوں کا زنگ ہے وہ اتر جائے اور یہ جو حق ہے ان کے دلوں کو منور کر دے، لیکن انفارچونیٹلی وہ تکبر کی وجہ سے وہ بات کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ آیت نمبر 39 میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ایک نصیحت کی جا رہی ہے کہ بھائی آپ جو ہیں وہ صبر کیجئے۔ اب یہ جتنے بھی لوگوں کے معاملات ہیں ان سب کے اوپر آپ صبر کیجئے اور آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، وہ سورج غروب ہونے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے کے بعد بھی، اور اسی کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ جو رات کا جو ایک مطلب اگر اس کو کنکلوڈ کیا جائے تو یہاں پہ ہمیں 5 نمازیں پلس اس کے ساتھ تہجد، نوافل اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان سب کی تلقین کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 41 سے دیکھیں 45 تک، تو یہاں پہ اگین جو ہے وہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ پلٹ کے جو ہے وہ سب کے سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے، یہ زمین پھٹ پڑے گی اور سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سارے کام کرنا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آخری جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا
گیا کہ یہ جو لوگ بھی یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اور صرف جو ہیں وہ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے وہ خوشخبریاں بھی اور ان کو وعید بھی جو ہے وہ سنائیں۔ یہاں پہ ہماری سورہ جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہمارا یہ جو پارہ ہے، یہ جو اینڈ ہو رہا ہے، یہ سورہ زاریات کے پہلے رکوع کے اوپر جو ہے یہ اینڈ ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ میں چاہوں گی تھوڑا سا میں آپ کا ٹائم لوں گی، پارا بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ سورہ کمپلیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ آپ کا جو کل کا لیکچر ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی یہ جو سورہ زاریات سے اگلا جو سورہ ہے نا سورہ طور، اس سے انشاءاللہ تعالی وہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو 3 رکوع ہے سورہ کے، سورہ زاریات کے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت ایزی سی سورہ ہے اور اس کا جو سبجیکٹ ہے نا وہ الحمدللہ ہم اس سے پہلے بہت اچھے طریقے سے وہ پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے آئی تھنک ہارڈلی 5-10 منٹ لگیں گے، ہم اس کو کلیئر کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں جو رکوع نمبر 1 ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر 23 تک اس میں آیات ہیں، اور اس میں آیت نمبر 1 سے 4 تک اگر ہم دیکھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی مختلف کیفیات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ ہوائیں جو ہیں وہ بکھیرنے والی ہیں اور وہ بوجھ اٹھانے والی ہیں، وہ نرمی سے چلنے والی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم جو ہے وہ اس کو تقسیم کرنے والی ہیں۔ تھوڑا سا میں چاہوں گی میں اس کو ایکسپلین کر دوں کہ جو اللہ تعالیٰ وہ بکھیرنے والی جو ہوائیں ہیں وہ کیا بکھیرتی ہیں، وہ کس طرح سے بکھیرتی ہیں، کیا مطلب ہے اس بات کا کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب ہوا چلتی ہے تو ہوا کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اڑ کے ادھر ادھر پہنچتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ اڑتی ہیں۔ اب ان اڑنے والی چیزوں میں اکثر ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے بیج بھی جو ہوتے ہیں وہ اڑ کے ادھر ادھر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے درخت جو ہیں وہ مختلف جگہوں کے اوپر اگتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں جو ہیں وہ اگی ہوئی نظر آتی ہیں، تو یہ ساری ان ہواؤں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جو بوجھ اٹھا کے لانے والی ہیں تو اس سے کیا مراد ہے کہ یہ جو ہوائیں ہوتی ہیں کتنے ٹنوں وزنی جو ایک بادل ہوتے ہیں وہ ان کو اٹھا کے لے کے جاتی ہیں، اور پھر جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہاں پہ یہ جا کے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے اس کو تقسیم کر دیتی ہیں، یعنی کہ جہاں پہ بھی بارش کا حکم ہوتا ہے وہاں پہ وہ ان کو لے جاتی ہیں۔ اب یہ ہواؤں کی مختلف جو کیفیات ہیں ان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے نا تم سے یہ بالکل سچ ہے۔ اب وہ بات کیا کی جا رہی ہے؟ آخرت کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ کہ آخرت جو ہے وہ واقع ہو کے رہے گی، سزا جزا ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگین جو ہے وہ آسمان کا ذکر کیا، آسمان کی قسم اٹھائی کہ یہ لوگ ایک جھگڑے کی بات میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کے لیے تو باغات اور چشمے ہیں، لیکن جو بدبخت لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ عذاب ہوگا جہنم کا، وہاں پہ ان کو جلنا ہوگا، ان کو جو ہے وہ اسی طرح سے وہ ان کا جو ہے عذاب ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کیا کہا گیا کہ وہ لوگ جو کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس دن سے، وہ اپنی ہی طرف سے جو ہے وہ اپنی جو ایک تھنکنگز ہیں وہ اس کے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر وہ پکے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ یہ جس طرح سے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ جائے گا تو یہ اس کو ٹال نہیں سکیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 17 میں اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ رات کو کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت میں وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگ محتاجوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو زمین کا بارش کے ذریعے سے بار بار زندہ ہونا ہے اور زمین کے اوپر جو نعمتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کا بار بار جو پیدا ہونا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بھی دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے آسمان سے بارش برستی ہے اور انسان کا جو ہے وہ اس سے اس کا رزق جو ہے وہ اس کو ملتا ہے، تو اسی طرح سے آسمان سے اب جیسے ایک انعامات جو ہیں وہ نازل ہو رہے ہیں نا، تو اسی آسمان سے جو ہے وہ ایک نہ ایک دن آئے گا جب قیامت جو ہے وہ بھی نازل ہو جائے گی۔ تو ہمیں اس چیز کا بہت اچھے سے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ پارہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، پارہ 27 جو ہے وہ شروع ہو گیا،
گیا، لیکن اس کا جو رکوع ہے اس کی کچھ آیات جو ہیں وہ اس طرح سے مطلب مکس ہو گئی ہیں نا کہ رکوع سٹارٹ ہو گیا لیکن ابھی پارا جو ہے وہ اسی رکوع کے اندر پارا 27 جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا، تو اس کو ہم اکٹھا ہی دیکھ لیتے ہیں کہ اب یہ جو آیت نمبر 24 ہے، اب اس میں اگر دیکھیں تو یہ جو دوسرا رکوع ہے آیت نمبر 24 سے لے کر 46 تک اس میں آیات ہیں۔ اب آیت نمبر 24 سے لے کر تقریباً 46 تک جتنی بھی آیات ہیں نا، تو اس میں ہم دیکھیں گے ہمیں مختلف انبیاء کا جو ہے وہ قصہ نظر آئے گا، جس میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نظر آئے گا کہ جب ان کے پاس فرشتے آئے تھے۔ الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہم بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے میں اس کو بالکل ون گو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آیت نمبر 24 سے 27 تک ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب ان کے پاس فرشتے آئے تھے، ان کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی تھی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 38 سے 40 میں جو ہے وہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ قصہ نظر آتا ہے کہ جو ان کا اور فرعون کا جو سارا معاملہ ہوا تھا وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے آیت نمبر 41 سے 42 میں ہمیں قوم عاد کا پتہ چلتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے تباہ کیا۔ آیت نمبر 43 سے 45 میں قوم سمود کا پتہ چلتا ہے، اور آیت نمبر 46 میں جو ہے وہ ہمیں نوح علیہ السلام کا جو ہے وہ ان کا واقعہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان سارے انبیاء کا ذکر کیا ہے، اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ یہ دیکھ لیں ان ساری قوموں کا انجام کیا ہوا، تو آپ لوگ جو عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں تو جلدی نہ مچائیں، جب وہ وقت آ جائے گا تو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ آلریڈی جو ہے وہ یہ سارے طے پا جائیں گے۔ اگلا جو رکوع ہے، لاسٹ رکوع ہے اس سورہ کا، اور آیت نمبر 47 سے لے کر 60 تک ہے۔ اب اس میں اگر دیکھیں تو اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور پھر وہ اس کو مسلسل وسعت دیتا جا رہا ہے۔ تو یہ چیز آج سائنس نے بھی پروو کر دی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کے اندر، یونیورس کے اندر مسلسل جو ایک ایکسپینشن جو ہے نا وہ ہو رہی ہے۔ بہت سے نئے ستارے سیارے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایکسپلور ہو رہے ہیں، ہمیں بلیک ہولز کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ایکسپلور ہو رہے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم اس کو توسیع دیتے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 48 میں زمین کا ذکر کیا کہ اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا۔ 49 میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا ذکر کیا کہ جس طرح سے زمین کے اوپر ہر چیز کو جو ہے وہ جوڑے کی شکل میں، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ حیوانات ہیں، چاہے وہ نباتات ہیں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے، جیسے ہم نے دیکھا کہ دن کا جوڑا رات کے ساتھ ہے، زمین کا جوڑا آسمان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو ہر چیز جو ہے وہ جوڑوں کی شکل میں ہے۔ تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں یہ معلوم ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جوڑے کی شکل میں بنائی ہے، تو کیا تمہیں یہ نہیں فیل ہوتا کہ یہ جو دنیا اللہ نے بنائی ہے تو اس کا جوڑا کیا ہے؟ تو اس کا جو جوڑا ہے وہ آخرت ہے۔ تو آخرت کو پھر کیسے کوئی جو ہے وہ بھول سکتا ہے یا اس کو جو ہے وہ اس کا انکار کر سکتا ہے؟ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ دھوڑو طرف، تاکہ جو ہے وہ ایک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، یہ جو پیغام تمہیں دے رہے ہیں، یہ تو صاف صاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ان کو جو نبوت سے سرفراز کیا گیا، تو ان کا تو یہ ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو بیان کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، اور پھر یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا جو ان کی رسالت تھا، جب اس کا آغاز کیا، تو جس طرح سے مشرکین تھے، ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا، جو ان کا جو کامنٹس تھے، جو انہوں نے کہا کہ یہ تو ساحر ہے، مجنون ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے تو ان کو بھی سیم اسی طرح سے بتایا گیا۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے بڑے طنزیہ انداز میں پوچھا ہے کہ کیا بھائی ہر ایک قوم کا، ہر ایک انسان کا، ہر ایک نسل کا یہی ایک انبیاء کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے ان کو ساحر کہا، مجنون کہا؟ تو کیا یہ ایک دوسرے کو وصیت کر کے جاتے ہیں کہ بھائی تم نے جو ہے وہ جو پچھلے ہیں وہ اپنے اگلوں کو وصیت کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو ہے وہ کبھی بھی آپ کے پاس کوئی نبی آئے گا تو آپ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، آپ نے اس کو ریجیکٹ ہی کرنا ہے، اور آپ نے اس کو ریجیکٹ بھی کس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اس کو یہی کہنا ہے کہ تم جادوگر ہو، تم مجنون ہو، تم ساحر ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑے طنزیہ انداز میں کہا ہے کہ کیا یہ سارے ایک دوسرے کو وصیت کر کے جاتے ہیں؟
یہاں پہ آیت نمبر 55 میں دیکھیں تو یہاں پہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صرف اور صرف اہل جو ایمان ہیں آپ ان کو جو ہے وہ ڈراتے رہیں، ان کو خوشخبریاں سناتے رہیں، ان کے ایمان میں اضافہ کرتے رہیں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انسانوں اور جنات کی تخلیق کا مقصد بتا دیا کہ میں نے ان کو صرف اور صرف بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ان سے کوئی رزق نہیں چاہیے، بلکہ رزاق تو اللہ تعالیٰ خود ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو کھلاتا پلاتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ یہ انسان اور یہ جنات جو ہے یہ مجھے کھلائیں، بلکہ اللہ سب کو کھلاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان ظالموں کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے، یعنی کہ بالکل ایکسٹریم لیول کو ان مشرکین کی جو باتیں ہیں وہ چھو رہی ہیں۔ اب صرف اتنا ہی باقی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا غضب ہے وہ نازل ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہر چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، تقدیر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، قیامت جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، وہ اپنے ٹائم پہ ہی آئے گی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جس طرح سے جلدی مچا رہے ہیں نا، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو اسی ٹائم پہ جو ہے وہ نیست و نابود کر دینا چاہیے، لیکن جو ہے وہ جس دن کا وعدہ ہے وہ وعدہ جو ہے وہ اسی دن پورا ہوگا۔ یہاں پہ ہماری جو سورہ ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ۔ ہمارا جو پارا 27 ہے وہ بھی سٹارٹ ہو گیا۔ معذرت چاہتی ہوں آپ سے، تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ میں نے زیادہ لے لیا، لیکن الحمدللہ ہمارا سیکوینس جو ہے وہ برقرار رہا کہ ہماری سورہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب جو ہے وہ انشاءاللہ کل کا جو آپ کا لیکچر سٹارٹ ہوگا وہ نئی سورہ سے ہوگا، تو پچھلا سارا جو ہے وہ آپ کا معاملات جو ہے وہ کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ یہاں پہ ضرور اپنے لیے یہ دعا کریں کہ آج جو اپنے آخری جو احکامات آج ہم نے دیکھے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اور یہی ساری جو چیزیں تھیں ان کو تھوڑا سا مجھے یہ لگا کہ ان کو ایکسپلین کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے آج جو ہے وہ ٹائم تھوڑا سا بڑھ گیا ہے، تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اپنا جو لیکچر ہے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم مما فیہ من الآیات وذکر الحکیم وتقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔